السلام علیکم۔ پروگرام ہماری دنیا کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عدنان خان ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کا یہ پروگرام ایئر مارشل اصغر خان کے بارے میں، جو صاف ستھری سیاست کے حوالے سے پورے پاکستان میں جانے جاتے ہیں۔ آپ پاک فضائیہ سے لے کر PIA کو دنیا میں نمبر 1 ادارہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے ایک سیاسی تحریک بھی شروع کی جسے تحریک استقلال کہتے ہیں۔ اس تحریک میں نواز شریف، منصور بھٹو، اکبر بگٹی جیسے نامور شخصیات نے اپنی سیاست یہاں سے شروع۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ اصغر خان کی سیاسی زندگی کس طرح گزری۔ اصغر خان 17 جنوری 1921 کو مقبوضہ کشمیر کے علاقے جموں میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک پشتون قبیلہ افریدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ فوجی بیک گراؤنڈ تھا۔ آپ کے والد رحمت اللہ خان انڈیا برٹش آرمی میں بریگیڈیئر کے عہدے پر فائز تھے۔ آپ نے 1936 میں ملٹری اکیڈمی دہرادون سے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد آپ نے برٹش انڈین آرمی میں کمیشن حاصل کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے 1940 میں گریجویٹ برٹش اکیڈمی سے ہی اپنا گریجویٹ کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد آپ رائل انڈین ایئر فورس میں پائلٹ آفیسر بن گئے۔ 1944 میں آپ برما کے محاذ پر فلائٹ کمانڈر بنے اور وہیں پر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ آپ نے برطانیہ میں گلاسٹر ایئر کرافٹ اڑایا اور آپ کو پہلے جیٹ فلائٹ آفیسر کا خطاب ملا۔ جس وقت پاکستان بنا اس وقت آپ امبالہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اس وقت آپ نے ریل کی ٹکٹیں بک کروائیں اور آپ پاکستان آنا چاہ رہے تھے۔ وہیں پر آپ کو اس وقت کے چیف آف ایئر اسٹاف سے ملاقات ہوئی اور آپ ان کے جہاز میں پاکستان آ گئے۔ بعد میں آپ کو پتا چلا جس ریل کی ٹکٹیں آپ نے بک کروائی تھی وہ ریل جو تھی وہ فسادات کی نظر ہو گئی اور اس ریل میں کوئی بھی مسافر زندہ نہیں بچا۔ قیام پاکستان کے بعد اصغر خان جو تھے وہ رسالپور میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ وہیں پر قائد اعظم کا وہاں پر آمد ہوئی تو آپ نے انہیں ویلکم بھی کیا اور وہیں پر آپ کی تصویریں قائد اعظم کے ساتھ بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ 1947 اور 48 کی لڑائی میں آپ کے بھائی میجر اسلم خان کو لیجنڈ آف گلگت بلتستان کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد آپ پہلے فلائٹ آفیسر، پھر اس کے بعد ایئر مارشل کے عہدے تک بہت تیزی سے آپ نے ترقی کی۔ صرف 37 سال کی عمر میں آپ ایئر مارشل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ پاکستان کے پہلے مسلم اور سب سے چھوٹی عمر پانے والے ایئر مارشل آپ تھے۔ آپ نے اس وقت ایئر فورس کو اتنی ترقی دی کہ آپ کو لال پاکستان اور لال قائد اعظم کے تمغے آپ کو ملے۔ آپریشن جبرالٹر پر آپ کے اس وقت کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے اور آپ نے 44 سال کی عمر میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد پاکستان اور ہندوستان کی 1965 کی جنگ شروع ہو گئی، جس میں آپ نے اپنا دوبارہ ایئر فورس کی کمان سنبھالی اور آپ نے پاکستان کی ایئر فورس کی طرف سے جنگ میں شرکت کی۔ لیکن جنگ کے فوراً بعد آپ نے اپنی خدمات سے استعفیٰ دے دیا اور آپ کو اس کے کچھ ہی عرصے بعد PIA کا ہیڈ بنا دیا گیا۔ آپ نے اپنے دور میں PIA کو بلندیوں تک کی انتہا تک پہنچایا اور اس وقت PIA دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی۔ اس وقت PIA کے دور کو PIA کا گولڈن ایج بھی کہا جاتا ہے۔ PIA کا اس وقت موٹو ہوا کرتا تھا باکمال لوگ لاجواب سروس۔ اور پھر 1968 میں آپ نے PIA سے اپنی خدمات کا جو ہے وہ ختم کر دی اور وہاں سے آپ نے استعفیٰ دے دیا۔ آپ کو اگرچہ دوبارہ PIA کا سربراہ منتخب کرنے کا کہا گیا لیکن آپ نے دوبارہ PIA کو جوائن نہیں کیا۔ 68 میں آپ نے سیاست میں قدم رکھا۔ اس وقت آپ نے پہلے جسٹس پارٹی بنائی لیکن جسٹس پارٹی کے بعد آپ نے تحریک استقلال بنائی جو عام انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے۔ اس وقت مارشل لا لگا ہوا تھا اور یہ مارشل لا فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کا تھا۔ آپ نے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے طوفانی دورے کیے اور اس وقت آپ نے توپوں کا رخ ایوب خان کی طرف تھا اور آپ کو اس وقت پورے پاکستان میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ جنرل ایوب خان کے جانے کے بعد جنرل یحییٰ خان نے پاکستان کی کمان سنبھالی تو آپ نے اپنی توپوں کا رخ جنرل یحییٰ کی طرف کر دیا اور آپ کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ آپ کے جلسے جلوسوں میں بے پناہ لوگ شامل ہوئے۔ اس وقت 68 اور 69 میں آپ کی تحریک میں
سب سے پہلے نواز شریف نے گوال منڈی سے ایک الیکشن لڑا جس میں نواز شریف کو شکست ہوئی. اس میں نواز شریف نے تحریک استقلال کے جھنڈے سے یہ الیکشن لڑا تھا. اس کے بعد عام انتخابات میں آپ بھٹو کے خلاف بولا کرتے تھے. آپ اپنی اکثر تقریروں میں یہ کہا کرتے تھے کہ میں بھٹو کو کوہالہ کے پل پر پھانسی دوں گا. آپ کی مقبولیت پیپل پارٹی کے مقابلے میں برابر کے حساب سے پورے پاکستان میں تھی، اور کہا جاتا تھا کہ پیپل پارٹی اور آپ کے جو تحریک استقلال برابر سیٹیں میں. تاہم جب الیکشن ہوئے تو ان الیکشن میں تحریک استقلال کی طرف سے آپ راولپنڈی سے ایک حلقے سے الیکشن لڑا، جس میں پیپل پارٹی کے خورشید حسین میر نے کے ہاتھوں آپ کو شکست ہوئی، اور آپ کو کم بیش 20,000 سے زائد ووٹوں سے آپ کو شکست ہوئی. اظہر خان نے اپنی یہ شکست کھلے دل سے تسلیم کی اور کچھ عرصہ خاموش رہنے کے بعد دوبارہ بھٹو کے خلاف اپنی تحریک چلائی. اور یہ خاموشی 1971 کی جنگ کے عرصے کی خاموشی تھی. 71 کی جنگ کے بعد مشرقی اور مغربی پاکستان جب الگ ہو گئے تو آپ نے ایک بار پھر اپنی توپوں کا رخ بھٹو کی طرف کر دیا. 1971 سے 1977 کے بھٹو کے دور میں اظہر خان پر مختلف طرح کے الزامات لگتے رہے تھے، اور بھٹو نے اظہر خان کو مختلف انداز میں ٹارچر کرنا شروع کر دیا. آپ کے جلسوں، آپ کے جلوسوں اور آپ کی تحریک پر مختلف قسم کے حملے ہوئے. آپ کے جلسوں پر حملے کیے جاتے تھے، آپ کی کو قید و بند کی صوبتیں کاٹنا پڑیں، اور یہاں تک کہ آپ کو غداری تک کے الزامات لگائے گئے. لیکن اس کے باوجود آپ نے بھٹو کے خلاف آپ بولتے رہے. 1977 میں آپ 9 ستاروں والے قومی اتحاد میں شامل ہوئے، جس میں ولی خان، مفتی محمود، شاہ احمد نورانی خان اور نوابزادہ نصر اللہ اور سردار عبدالقیوم وغیرہ شامل تھے. یہ ان سب کے ساتھ مل کر آپ نے ایک پلیٹ فارم پر پیپل پارٹی کا مقابلہ کیا. 77 کے الیکشن میں آپ نے 2 حلقوں سے الیکشن لڑا. ان میں آپ نے کراچی اور ایبٹ آباد سے 2 حلقوں میں الیکشن لڑا، اور آپ نے دونوں جگہوں پر پیپل پارٹی کے امیدوار کو بری طرح شکست دی. لیکن اس الیکشن کے بعد فوراً ہی اس الیکشن پر دھاندلی کا الزام لگا. 1970 میں اگرچہ آپ پہلی دفعہ MNA بنے، اور وہ بھی آپ 2 حلقوں سے MNA بنے تھے، لیکن اس الیکشن پر جو ہے وہ دھاندلی کا الزام لگا، اور آپ وہ لوگ جنہوں نے اس پر دھاندلی کا الزام لگایا انہی کے ساتھ آپ نے مل کر بھٹو کا مقابلہ کیا. اور اس کے لیے ضیاء الحق جو ہے وہ میدان میں آ گئے، اور 1977 کو ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کر لیا. جب ضیاء الحق اقتدار میں آئے تو ضیاء الحق نے 90 دن کے اندر دوبارہ الیکشن کرنے کا کہا، لیکن ضیاء الحق کا یہ وعدہ کبھی وفا نہ ہو سکا. اس کے بعد آپ نے اپنی توپوں کا رخ ضیاء الحق کی طرف کر لیا، اور اس میں آپ نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو کے ساتھ مل کر جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے آپ نے ایک بار پھر سے کوششیں شروع کر دی. 1985 کے الیکشن میں اگر آپ نے، چونکہ یہ غیر جماعتی الیکشن تھے، آپ نے ان الیکشن کا بائیکاٹ کیا. لیکن 1988 کے عام انتخابات میں اظہر خان عوامی اتحاد کی طرف سے ابائی حلقے سے الیکشن لڑا، لیکن اس میں آپ کو بری طرح سے شکست ہوئی. 90 کا جنرل الیکشن بھی انہوں نے پیپل پارٹی کے اتحاد سے لڑا، لیکن 1990 کے الیکشن میں آپ کا مقابلہ عوامی جمہوری اتحاد کے میاں محمد نواز شریف سے تھا، جس سے آپ کو ایک بار پھر شکست ہوئی. اور کہا جاتا ہے اس میں اظہر خان کو آپ نے نہ صرف میاں محمد نواز شریف سے آپ کو شکست ہوئی، بلکہ ایبٹ آباد والے حلقے سے آپ کا مقابلہ ایوب خان کے بیٹے سے تھا، جس سے وہاں پر بھی آپ کو شکست ہوئی. 90 کے الیکشن میں اظہر خان 1993 کے الیکشن میں اصغر خان کھڑے ہی نہیں ہوئے. 90 کی دہائی میں آپ نے سیاست سے الگ تھلگ نظر آئے، اور اس دور میں آپ نہ صرف
سیاست سے الگ نظر آئے، بلکہ آپ نے سیاسی تحریکوں میں حصہ نہیں لیا، سیاسی جلسے جلوسوں میں حصہ نہیں لیا، اور نہ ہی اس دور میں آپ نے سیاست میں ڈائریکٹ الیکشن میں حصہ لیا۔ اس دور میں آپ کتابیں پڑھنا آپ کا شغل رہا، اور آپ کتابیں ہی لکھنا آپ کا معمول بن گیا۔ اس دور میں آپ نے جو کتابیں لکھی ان میں یہ کتابیں سر فہرست ہیں: مائل سٹون ان پولیٹیکل جرنی، جرنلز ان پالیٹکس، وی ہیو لرنڈ نتھنگ فرام ہسٹری، یہ آپ کی مشہور کتابیں تھیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ عرصے بعد یہ کتابیں آپ نے لکھیں، اور آہستہ آہستہ آپ سیاست سے الگ ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد آپ کے اپنے جو آخری ایام تھے ان میں آپ نے بہت سی ملاقاتیں عمران خان سے کی، اور ان ملاقاتوں میں آپ نے اپنی پارٹی کو عمران خان کی پی ٹی آئی میں ضم کر دیا، اور آپ کا کہا جاتا ہے کہ اپنے زندگی کی آخری ایام آپ زیادہ تر جو ہے وہ اسلام آباد میں کوسار ٹاؤن میں آپ چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اور یہیں پر آپ کی اپنی زندگی کی آخری ایام گزرے۔ آپ 5 جنوری 2018 کو 97 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ کا جو ہے وہ آخری جو آرام گاہ وہ نواں شہر الیاسی مسجد کے پاس ہے۔ آپ کی نماز جنازہ میں اس وقت کے تمام ملٹری آفیسرز نے شرکت کی، آپ کے اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور وفاقی کابینہ نے آپ کے آخری رسومات میں شرکت کی۔ اصغر خان کی زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو ان کی زندگی میں کچھ اہم جو تھے زندگی کے سے وہ یہ تھے: 1946 میں آپ کی شادی آمنہ شمسی سے ہوئی۔ اصغر خان کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ آپ کے بیٹے عمر اصغر اور علی اصغر ہیں جو دونوں سیاست میں رہے۔ آپ کی بیٹیوں میں اگر دیکھا جائے تو شیرین، نسرین اور سائرہ، یہ 3 آپ کی بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ کے بیٹوں کو دیکھیں تو آپ کے پہلے بیٹے عمر اصغر نے جنرل مشرف کے دور میں جنرل مشرف کی کابینہ کا حصہ رہے، اور اس وقت وہ وزیر مالیات تھے، اور اسی دور میں آپ کے بیٹے کی اچانک وفات بھی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے دوسرے بیٹے بھی سیاست میں آ گئے، اور جب آپ کی پارٹی پی ٹی آئی میں ضم ہوئی تو آپ کے بیٹے علی اصغر خان جو تھے وہ ایبٹباد 2 سے انہوں نے الیکشن لڑا، لیکن ان کو 2018 کے سلیکشن میں شکست ہوئی۔ اگرچہ آپ کی پارٹی آج اس طرح پاکستان میں جانی پہچانی نہیں جاتی، لیکن اس وقت بہت سارے لیڈروں نے جو آج پاکستان کے میں اچھی طرح جانے پہچانے جاتے ہیں، آپ کی پارٹی سے اپنی جو ہے وہ پولیٹیکل کیریئر شروع۔ آپ نے نہ صرف سیاست بلکہ سیاست کے علاوہ آپ سیاست کو پاک کرنے کے لیے آپ نے سپریم کورٹ میں ایک کیس بھی دائر کیا۔ یہ کیس اصغر خان کیس کے حوالے سے آج پورے پاکستان میں جانا جاتا ہے۔ اس کیس میں بنیادی طور پر آپ نے 1990 کے جو الیکشن تھے ان کو کہا گیا ہے، آپ نے کہا کہ یہ الیکشن آئی ایس آئی اور فوج کے کہنے پر رگڈ الیکشن تھے، اور اس میں آئی ایس آئی نے جو ہے وہ پیسے تقسیم کیے گئے۔ یہ الیکشن یہ آپ کا کیس کئی عرصے تک جو سپریم کورٹ میں چلتا رہا، لیکن اس کا فیصلہ 19 اکتوبر 2012 کو اس کا فیصلہ سنایا گیا تھا۔ اس فیصلے کے تحت اس وقت کے جنرل مرزا اسلم بیگ اور آئی ایس آئی کے ہیڈ اسد دورانی شامل تھے، اور یہ عدالت نے سپریم کورٹ نے یہ تسلیم کیا کہ یہ الیکشن ریگڈ تھے اور ان الیکشن کے اندر پیسہ تقسیم کیا۔ اصغر خان کہا کرتے تھے کہ لوگ سچ سننا چاہتے ہیں، اور میں ہمیشہ مرتے دم تک سچ بولتا رہوں گا۔ وہ ہمیشہ صاف ستھری سیاست کے علم بردار تھے۔ امید ہے آپ کو میری یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے نئے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ ابھی آپ کو اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد عدنان خان کو۔ والسلام، شکریہ۔